الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت خوبصورت احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ رہیں، میری حفاظت رہے، میرے ساتھ کوئی مشکل نہ ہو، تو صبح و شام درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک کام آج، پہلا میسج آج کے بیان کا لے لیجئے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے، رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایک درود پڑھیں 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فائدہ ہے نا، گناہ بھی تو کر رہے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، توبہ بھی کرتے رہے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سچی پکار، ایک سچی معافی ہمارے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سر ہی تو نہیں جھکاتا، معافی ہی تو نہیں مانگتا، دوستی ہی تو نہیں کرتا رب سے۔ آؤ میرے بیٹھے اسلامی بھائی، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر معاذ اللہ نشے کی عادت ہو گئی ہے، جوا کی عادت پڑ گئی ہے، شراب کی عادت پڑ گئی ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، آج معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو، وہ قریب ہے۔ توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے، بس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں ندامت ہو اور اللہ سے کہے مالک مجھے معاف کر دے، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معافی مانگتے نہیں۔ اچھا ایک بات سمجھنی ہے، اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں، کسی نے روزے قضا کیے ہیں، کسی کے پیسے کھا لیے ہیں، تو توبہ سے یہ سب معاف نہیں ہو جائے گا کہ اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا، روزہ نہیں رکھے تو روزے کا حساب کر کے روزے ادا کرنے پڑیں گے۔ کسی کا مال آپ کی طرف آتا ہے تو توبہ کریں تاکہ جو گناہ ملا وہ معاف ہو جائے، مگر پیسے واپس لوٹانے ہوں گے۔ یہ کچھ توبہ کے تقاضے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں، کاش ہم اپنے رب سے دوستی کریں۔ قبر میں کتنے کیڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، جناب جھوٹ بولنے والے کے گال چیرے جائیں گے، بڑی عذاب لکھے ہیں حدیثوں میں۔ ایک یہ ہے، میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا، ایک یہ ذہن ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑو، کہ نئی نماز پڑھی تو مار پڑے گی، روزہ نہیں رکھا تو عذاب ہوگا، جھوٹ بولوں گا تو عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ انداز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا پتہ ہے کیا ہے کہ بندہ عذاب سے ڈر کر گناہ نہ چھوڑے، اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے، کہ میرا اتنا قریب مالک، میں اس کی نافرمانی کروں۔ جو آپ کا بہت قریبی دوست ہو، آپ کو بڑا پسند ہو، آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو، اور وہ آپ کو کوئی بھی بات کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تیرے لیے جان حاضر ہے، آپ جو کہیں لبیک، حکم ہے سائیں، تو تمہارا حکم سر آنکھوں پر، کہتے ہو نا۔ اپنے کسی نہ کسی زندگی میں کسی 2-4 لوگوں سے تو ایسا تعلق رکھا ہے کہ نہیں، کہ وہ جو بھی کہیں وہ لبیک، ان کے لیے جان حاضر۔ تو کیا اللہ نے جو فرمایا اس کے لیے جان حاضر نہیں؟ اللہ سے ایسی دوستی نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی عبادت ڈر کے کرنی ہے، عذاب کا سن کر کرنی ہے۔ عذاب برحق ہے، جس سے رب ناراض ہوگا اس کو واقعی عذاب دیا جائے گا، مگر مزہ یہ ہے کہ بندہ کہے یہ میرے مالک کو پسند نہیں اس لیے میں نہیں کرتا، میرا رب منع فرماتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دو الگ زاویے ہیں، یہ دو الگ سوچیں ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ہمارے رب سے اتنی محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے کہ جس کام کے بارے میں یہ پتا چلے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے، بس بھائی ہم کو وہ نہیں کرنا۔ نیا کاروبار کرنا ہے، فوراً عالم دین سے رابطہ کریں، جناب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ علماء کہیں ناجائز ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے، ارے جناب دھوکہ دینا حرام ہے، بس حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، میں نے نہیں کرنا کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا کوئی کہے کہ جناب رشتہ کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اس میں ناچ گانا حرام ہے،
شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایسے کام کرنا شادی کے اندر جو بے پردگی والے گناہ والے حرام ہیں، ہم کہیں بس میرے رب نے منع کر دیا، میں نے ایسا کام نہیں کرنا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بار بار عذاب سے ڈرایا جائے پھر ہی گناہ چھوڑیں گے؟ تو آج یہ پکی نیت کر لو. اللہ جو ہے نا، یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. آپ کی میری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک بار مانگو تو صحیح نا، ایک بار گر گڑاؤ تو صحیح، اس سے دوستی تو کرو. مگر آج اللہ ہی کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ایک ہی توبہ کیسے رنگ بدلتی ہے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے دیکھ لیا، فرمایا بتاؤ کیا ہے. اچھا، حضرت عمر بڑے جلالی نا، فوری طور پر سزا سنانے والے، شراب کی بوتل ہاتھ میں. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے عمر کو بتا دیا کہ شراب کی بوتل ہے تو گیا، مارا گیا. اب سامنے کھڑے حضرت عمر، کتنا وقت ملا ہوگا اس کو، اس نے دل ہی دل میں ٹیلی فون لائن فون نہیں ملانا پڑتا توبہ کے لیے، خط نہیں لکھنا پڑتا، دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. بس اتنا ہی کہنا تھا. اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس بوتل میں سرکہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. بوتل نکال کر لرزتے ہاتھوں سے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے. شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر جیسے اس بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہے میرا مالک، وہ عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بندوں کو بخشنے والا. پنجابی شاعر کہتے ہیں ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار ہمارا کوئی گناہ دیکھ لیں ناراض ہو جاتے ہیں، منہ دیکھنا بند کر دیتے ہیں. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھیں مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. اللہ کو کتنے گناہ پتہ ہے، ہمارے سب پتہ ہے، جو کیا وہ پتہ ہے. مگر ہماری عزتیں بھی باقی ہیں، لوگ ہمیں نیک بھی سمجھ رہے ہیں، ہماری واہ واہ بھی ہو رہی ہے، مگر وہ مالک جانتا ہے کہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہم نے اسے ناراض کرنے والے کام کیے. ایسے کریم کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ایسے کریم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ پکی سچی نیت کر لیں. یہی کام ہو گیا تو اجتماع وصول ہے کہ آج میں اور آپ یہ سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے نماز کا ثواب کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. گھر میں پلر ہوتے ہیں نا، پلر دیکھیں آپ نے، عماد الدین کہا گیا. اگر پلر نکال دیں، ستون نکال دیں تو عمارت کھڑی رہے گی؟ نیچے آ جائے گی نا، گر جائے گی نا. اسلام دین کی عمارت وہ نماز پر ہے. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اللہ کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ. تو اب نیت کر لیں آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی توبہ یہ کرنے کی نیت کر لیں. ہماری دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم سنتوں کے پابند بن جائیں، ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں، ہم نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.